کلپ نمبر 801۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 4 سے لے کر 6 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا۔ ترجمہ: اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے۔ تنزیلا، نازل کیا ہوا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی کہ یہ قرآن اس اللہ عز و جل کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس نے زمینوں اور بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور جس نے اتنی عظیم مخلوق پیدا فرمائی وہ خالق کتنا عظیم ہوگا۔ اور جب ایسی عظیم ذات نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے تو یہ قرآن کتنا عظمت والا ہوگا۔ قرآن مجید کی عظمت بیان کرنے کا مقصد، یہاں قرآن کریم کی عظمت بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس کے معانی میں غور و فکر کریں اور اس کے حقائق میں تدبر کریں، کیونکہ اس بات کا مشاہدہ ہے کہ جس پیغام کو بھیجنے والا انتہائی عظیم ہو تو اس پیغام کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور پوری توجہ سے اسے سنا جاتا ہے اور بھرپور طریقے سے اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اور جب قرآن کریم کو نازل فرمانے والا سب سے بڑا عظیم ہے تو اس کی طرف سے بھیجے ہوئے قرآن عظیم کو سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ سننا چاہیے اور اس میں انتہائی غور و فکر کرنا اور کامل طریقے سے اس کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ افسوس، آج مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو تلاوت قرآن کرنے سے ہی محروم ہے، اور جو تلاوت کرتے بھی ہیں تو وہ درست طریقے سے تلاوت نہیں کرتے، اور صحیح طریقے سے تلاوت کرنے والوں کا بھی حال یہ ہے کہ وہ نہ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، نہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہماری مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ ہم میں سے ایک شخص دن رات قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، حالانکہ یہ مکمل قرآن مجید ہماری طرف ہمارے رب کے پیغامات ہیں۔ اور حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جس تک قرآن مجید پہنچ گیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس سے کلام کیا۔ جب وہ اس بات پر قادر ہو جائے تو قرآن مجید پڑھنے ہی کو اپنا عمل قرار نہ دے، بلکہ اس طرح پڑھے جس طرح کوئی غلام اپنے مالک کے لکھے ہوئے خط کو پڑھتا ہے، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کر کے اس کے مطابق عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى۔ ترجمہ: وہ بڑا مہربان ہے، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ اس گیلی مٹی یعنی زمین کے نیچے ہے۔ الرحمن، وہ بڑا مہربان ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید نازل کرنے والے کی شان یہ ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے اور اس نے اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور جو کچھ اس گیلی مٹی یعنی زمین کے نیچے ہے، سب کا مالک بھی وہی ہے۔ وہی ان سب کی تدبیر فرماتا اور ان میں جیسے چاہے تصرف فرماتا ہے۔ عرش پر استوا فرمانے سے متعلق ایک اہم بات، اللہ تعالیٰ کی اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمانے کی تفصیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کی تفسیر کے تحت گزر چکی ہے۔ یہاں اس سے متعلق ایک اہم بات یاد رکھیں۔ چنانچہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کسی شخص نے آ کر اس آیت کا مطلب دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر کس طرح استوا فرمایا، تو آپ نے تھوڑے سے توقف کے بعد فرمایا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا، لیکن اس کی کیفیت کیا تھی وہ ہمارے فہم سے بالا تر ہے۔ البتہ اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں گفتگو کرنا بدعت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔